الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ آج انشاءاللہ 18ویں تراویح ہے اور 22واں پارہ تلاوت کیا جائے گا۔ 22ویں پارے کے اندر سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب چل رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب کے میں نے ذکر کیا تھا، بنیادی طور پر 3 مضامین تھے۔ ایک مضمون شریعت کے احکامات کے بیان کا تھا، دوسرا مضمون اجتماعی آداب زندگی اور تیسرا مساوات کا بیان تھا۔ یہاں سے جو اجتماعی آداب زندگی میں کچھ باتیں ہیں اس کا ذکر ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں تفصیلی احکامات بیان فرمائے اور 7 فضیلتیں بیان کرو۔ لستن کاحد من النساء، کہ تم دوسری عورتوں کی طرح عام عورت نہیں ہو، بلکہ تم لوگ ایسی ہو ایسے ہو ایسے ہو۔ 7 باتیں ان کی، 7 خصوصیات ان کی ذکر فرمائی۔ اس کے اندر ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی، ازواج مطہرات سے جب لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے تو ان کو سمجھایا کہ ولا تخضعن، ان کو حکم دیا کہ ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اپنی بات میں، اپنی آواز میں نرمی نہ لے کر آئیں۔ جو نسوانی نرمی ہوتی ہے وہ نسوانی نرمی نہ لے کر آئیں۔ تو غیر محرم سے جب کسی ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے تو لہجے میں، مرد کے لہجے میں ایک سختی ہونا ضروری ہے، اور عورت کے لہجے میں نسوانیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی نزاکت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سخت لہجے میں اس کو بات کرنی چاہیے۔ نہ یہ کہ غیر محرم ہے اس سے ہنس کے بات کر رہے ہیں۔ امہات المومنین ہے، امت کی مائیں ہیں، نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور آگے صحابہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ فرمائے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ سامنے والے کے دل میں مرض پیدا ہو سکتا ہے، لہذا نامحرم سے گفتگو اور بلا ضرورت کی گفتگو کیسے جائز ہو سکتی ہے، اور جہاں دفاتر میں خواتین ساتھ ہوتی ہیں اور ہنس کے لہک کے بات کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ امہات المومنین کو نرم بات کرنے سے منع کر دیا، تو آپ خود سوچیں کہ دل میں کتنے امراض پیدا ہوتے ہوں گے اور دل کے اندر کتنی قسم کی برائیاں آتی ہوں گی۔ وہ اس پاکیزہ دور کی بات ہے، اور یہ یہاں پر دوسری بات ہے۔ آگے حضرت زینب کے نکاح کا قصہ ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بڑے اونچے خاندان کی عالی مرتبت اور بڑی خوبصورت خاتون تھیں، اور دوسری طرف حضرت زید بن ثابت تھے جو کہ کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ آزاد کردہ غلام تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کے لیے رشتہ بھجوایا تو حضرت زینب نے منع کر دیا۔ تو یہاں پہ حکم فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول حکم دے دے تو اب مومن مومنہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ لہذا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد حضرت زید آئے کہ نہ بھائی میری بیوی میری عزت نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی فرماتے امسک علیک زوجتک واتق اللہ، اپنی بیوی اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، یہ طلاق مت دو۔ لیکن کوئی 1.5 سال پونے 2 سال گزرے تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، تو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا۔ تو یہ اس نکاح کا ذکر ہے۔ پھر حق کے رسالت، کیونکہ بہت سے لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں کرتے تھے، جیسے آج بھی بہت سے لوگ شریعت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں نہیں کرتے۔ تو ظاہر بات ہے آپ بالواسطہ تو نبی علیہ السلام کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو بدعتی کہنا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو طعن کرنا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے دین کی غلط تشریح کی، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تو وہی چیز ہے۔ تو وہ براہ راست تو نہیں لیکن بالواسطہ، اور پیغمبر علیہ السلام کوئی بھی ہے ان کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دینا
یہ ناقابل قبول ہے شریعت کے اندر۔ چنانچہ یہاں پر وہ ما كان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ جیسے اس نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ایسے دیگر انبیاء علیہ السلام بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی خاص شان ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور پھر یا ایھا النبی اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ، آگے وہ ساری تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے بعد عام مومنین کے نکاح کا ہے کہ عام مومنین کے نکاح کے کیا معاملات ہیں، اس کے حوالے سے، اور پھر نبی علیہ السلام کے نکاح کے حوالے سے کچھ خاص باتیں یہاں پر ذکر کی، وہ تفصیل کی حامل ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ازواج مطہرات کے بارے میں اختیار کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو آپ باری دیں، جس کو آپ باری نہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور عام نکاح کے اندر ترجی من تشاء کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں آداب ذکر کیے، یا ایھا النبی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ نبی علیہ السلام کے گھر آتے ہو تو یہ معاملات ہیں۔ اور پھر صحابہ کے پھر اس کے بعد پردے کا حکم دیا کہ فاسألوہن من وراء حجاب، آپ ان سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو جب پردے کا حکم ہے تو صحابہ کرام ڈر گئے، تو جن کی اہلیت، جن کی بیٹی تھی، جس کی بہن تھی، انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ امہات المومنین میں جو بہن تھی اپنے بہن کے پاس آنا بند کر دیا، اپنی دودھ شریک بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے آنا تھا، تو ولا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، ان کے بھائیوں وغیرہ کو کوئی منع نہیں ہے، وہ ان کے پاس آ سکتے ہیں۔ پردے کے متعلق آگے تفصیلی احکامات ہے، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سارے جسم کو ڈھانپ لیں ایک کپڑے کے ساتھ، سارے جسم کو ڈھانپ لیں اس ایک کپڑے کے ساتھ۔ اس جسم میں ظاہری بات ہے چہرہ بھی آتا ہے، اس جسم میں سب چیزیں آتی ہیں، چنانچہ شرائط حجاب بتائیں کہ پورے بدن کو چھپائے، ایسے کپڑے سے چھپائے جو کہ زینت کا حامل نہ ہو، ایسا کپڑے سے چھپائے جو کہ معطر نہ ہو، ایسے کپڑے سے چھپائے جو کہ شہرت کا لباس نہ ہو۔ تو یہ مختلف شرائط یہاں پر حجاب کی بیان کی گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ قرآن میں، تو یدنین علیہن من جلابیبہن، قرطبی سے لے کے سارے مفسرین نے اس کو یہی بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کو ان کی نعمت ایمان کے حوالے سے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ایک بات بتائی کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں ہر جگہ چھیڑا، چنانچہ یہاں پر بھی چھیڑا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ تم پیغمبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے تمہارے پیغمبر کی ذات کو تکلیف ہو۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ اس نوعیت کے بڑے مسائل ہیں، ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کی اطلاع جب نبی علیہ السلام کو ملتی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، تو اپنے اعمال سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ چنانچہ ایمان والوں کو سکھایا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ جس سے ان کی ذات کو اذیت ہوتی ہے، جیسے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو اذیت دی تھی۔ اس سے آگے ہے سورہ سبا، 22ویں پارے کی دوسری سورت، سورہ سبا۔ ملک سبا کا ذکر ہے۔ اصل میں ملک سبا یہ دراصل آج کا یمن ہے۔ یمن جیسے یمن اور طائف، جیسے ہمارے پاکستان میں شمالی علاقہ جات بڑے خوبصورت ہیں، شمالی علاقہ جات کہہ رہا ہوں، یہ ادھر سے ایبٹ آباد اور آگے کے علاقے خوبصورت ہیں، ایسے ملک سبا بھی ایسا ہی خوبصورت تھا۔ چنانچہ ان کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر ہے، اور تفصیلی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ واقعات پیچھے تفصیل سے گزرے، یہاں پر آگے کے واقعات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب موت آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز بن رہی ہے، تو ایک عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته، کہ آپ کی جو چھڑی تھی اس کو اس دیمک نے کھایا۔ اور پھر آگے لقد كان لسبع في مسكنهم آیات، اور اس کے اندر ملک سبا کا ذکر، اس میں نشانیاں کیا ہے؟ نشانیاں وہاں کی سرسبز اور ہریالی تھی، اور اس کے بارے میں ساری چیزیں تھیں، تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہریالی اللہ رب العزت یہاں پہ اتنی بڑی نعمت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ہریالی کتنی زیادہ ہے یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ فاطر فطرت سے نکلا ہے،
اس صورت کے اوپر اللہ رب العزت نے فطرت کو رکھا ہے اور فطرت کے دلائل دی. چنانچہ کوئی بھی کہتا ہے اللہ کہاں ہے، بتاؤ جی اللہ کہاں ہے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے دیکھو یہ فطرت نظر آ رہی ہے، یہ فطرت بتا رہی کہ کوئی ہے، یہ بادل بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے، یہ ہوائیں بتا رہی ہیں کہ ان کو کوئی چلانے والا ہے. تو ایسے یہ فطرت بتاتی ہے. چنانچہ اس سورت کے اندر اللہ نے دلائل قدرت کو ذکر کیا، اور دلائل قدرت کے اندر وہ دلائل جو نظر آتے ہیں وہ بھی بتائے، اور جو دلائل نظر نہیں آتے وہ بھی بتائے. شروع اس سے کیا کہ وہ دلائل جو نظر آتے ہیں، اور پھر آگے ان چیزوں کو لگایا کہ وہ بہت سے ایسے دلائل ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. چنانچہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ مختلف دلائل توحید اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور وہ سارے کے سارے دلائل توحید یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر فکس کیے. انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، لیکن آگے تمہاری حالات مختلف ہے، لہٰذا میں تمہیں وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ بھئی یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اندھا دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور روشنی، گرمی اور سردی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. ایسی دیگر معاملات، یعنی اس طرح کے دلائل اللہ رب العزت نے دیے جن سے صرف توحید ثابت ہوتی ہے. پھر آخر میں سمجھایا گیا کس طریقے سے تم کو میرا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوگی. سورہ یاسین کے کچھ مضامین انشاءاللہ ذکر کروں گا. یہاں پہ ہمارا 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر سورہ یاسین کے کا ایک سے 1.5 رکوع انشاءاللہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد یہ پارہ اللہ سے